الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ راشد نور بھائی الحمدللہ عز و جل، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے ہی پیارے انداز سے اس پورے واقعے کو بھی اور بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جسمانی معراج جو ہے نا، یہ نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال قبل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن ہمشیرہ ام ہانی کے گھر 27 رجب کو موجود تھے، اور وہ پیر کی رات تھی، اس وقت آپ معراج پر تشریف لے گئے۔ اور الحمدللہ عز و جل معراج کی ابتدا جیسا کہ آپ نے کہا کہ کہاں سے ہوئی، اس کے بارے میں شارح بخاری علامہ محمود عینی حنفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آرام فرما رہے تھے۔ ام ہانی کون ہے، اس کا بھی تھوڑا اگر تعارف کر دیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن، جسے ہمیں آج کے کہتے ہیں، آپ کی سسٹر تھی ہمشیرہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں چچا کی بیٹی کہلاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ام ہانی رضی، چلیں آپ نے گفتگو کی ہے تو تھوڑا سا اور بھی عرض کر دوں کہ بڑا پیارا ان کا جو گھر جہاں تھا نا، مسجد الحرام میں، اور ایک عرصے تک جو ہے نا عاشقان رسول جو ہے وہاں اس فضاؤں کی زیارت اس انداز پہ کرتے رہے، اور وہ یوں سمجھے کہ وہ جو مقام تھا وہاں جب ہم جاتے تھے، الحمدللہ میری سنت کے ساتھ بھی حاضری ہوئی، تو وہاں خوشبو آتی تھی، اور آج بھی یعنی یادگار کے طور پر وہ جو مقام تھا وہاں ایک چھوٹی سی کھوٹی بھی یادگار کے طور پر دکھائی جاتی تھی، تو وہ آج بھی دونوں پلر کورڈ کر کے وہاں اس مقام پر موجود ہے۔ اچھا، یعنی کہ آج بھی اگر عاشقان رسول اگر وہاں جائیں تو پہچان ہو سکتی ہے؟ پہچان ایسے ہوگی کہ باب عبدالعزیز سے جیسے انٹر ہوں گے نا، تو اپنے دل کی جانب تھوڑا سا اس جانب چلیں گے تو 2 پلر پورے کورڈ ہو کر، کیونکہ جب جائیں گے وہ تو اوپر کی منزل پہ پہنچیں گے، ایکسکیلیٹر سے نیچے جانے کعبہ کا دیدار کر لیں گے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد الٹے ہاتھ کی طرف جائیں گے نا تو وہاں عاشقان رسول بیٹھے ہوتے ہیں، اور 2 پلر جو ہیں وہ باقاعدہ کورڈ کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے، تو اس میں ہوا یہ کہ چھت جو ہے وہ شک ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ایک فرشتہ اندر داخل ہوا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد الحرام لے آیا گیا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، پہلے آپ گھر میں تھے، اب گھر سے مسجد الحرام لایا گیا، تو آپ کو اونگ کا اثر تھا۔ ٹھیک، پھر اسے اور مزید بخاری شریف کی حدیث پاک سے واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حتیم میں آرام کر رہا تھا، آپ خانہ کعبہ سے منسلک ایک فصیل دیوار، پیالہ نما دیوار نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں، اور یہ خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے۔ اس کی پوری ایک بایوگرافی ہے، پوری تفصیل ہے، یہ کیوں کھلا رہ گیا، اس کی تعمیر کیوں نہ ہو سکی، کچھ بادشاہ نے تعمیر کی پھر دوبارہ اسے کھول دیا گیا، تو اس کی پوری بایوگرافی ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ یہ حتیم جو ہے یہ عین خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ تو اب یہ حتیم مبارکہ پہ آپ آرام فرما رہے تھے، اور آپ کی ہنسلی، یہ جو ہے نا ہنسلی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے کو چاک کر دیا گیا، اور پھر آپ کا دل مبارک اس کو نکالا اور ایک سونے کے تش پر رکھ دیا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اور پھر اسے زمزم سے جو ہے نا وہ غسل دیا گیا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، پھر اس کے اندر بہت سے انوار کو بھر دیا گیا، اور پھر دوبارہ اس جگہ پر یعنی جہاں دل ہوتا ہے اس جگہ پر اس دل کو رکھ دیا گیا۔ اچھا، اس میں عبدالاحد بھائی تھوڑا یہ دیکھیے، محبت والی بات اور وجد آفرین بات کہ پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ سارا معاملہ ہو رہا ہے، اور آپ ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، دل کے سینہ مبارک کو کھولا جا رہا ہے، دل کو نکالا جا رہا ہے، حکمت سے بھرا جا رہا ہے، پھر رکھا جا رہا ہے، اور جوڑ دیا جاتا ہے، اور آقا علیہ السلام سب دیکھ رہے ہیں۔ آج کل کے دور میں سرجری ہوتی ہے تو کتنے اہتمام کیے جاتے ہیں، اور یہاں پر یہ روحانی سرجری ہے، کیا بات۔ شک صدر کا ایک واقعہ اور بھی عرض کر دوں ساتھ ساتھ کہ آپ جب بچپن میں تھے نا، اور دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر موجود تھے، اور وہ پورے ایک بنو سعد کا ایریا ہے، الحمدللہ جانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے ایام گزارے نا جن گھروں میں، ان کی فضاؤں کی بھی زیارت ہوئی، وہاں قریب میں ایک جگہ ہے، اللہ اکبر، اتنی روحانی جگہ ہے راشد نور بھائی،
آپ وہاں جائیں نا، تقریباً طائف سے میرے خیال میں 45 یا 50 کلومیٹر دور ہے وہ بنو سعد کا مقام، اور اس پہاڑیوں کے بیچ میں اس مقام پر باقاعدہ ایسی عجیب سی کیفیت آتی ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ بچپن میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ تو ایک شق صدر وہاں بھی ہوا تھا، پھر یہ کئی یعنی 3-4 جگہوں پر لکھا ہے کہ 3-4 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ عبداللہ حضرت بھائی ماشاءاللہ آپ جو ذکر کر رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہوتے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ اگر ایک جو کیفیت یقیناً آپ پر بھی ایک طاری ہو رہی ہوگی، وہ فضائیں، وہ ہوائیں، وہ ایک خوبصورت جگہیں، ان کی ایک منظر کشی جو ایک آنکھوں دیکھا بندہ کرتا ہے نا، تو اس کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ ساتھ ساتھ اگر آپ دعائیں بھی دیتے رہے ہمارے ناظرین کو بھی، اور ہمارے جو یہاں پر بزرگ اسلامی بھائی بھی ہیں، اور مجھے بھی یاد رکھیں، اللہ سب کو وہ نصیب کرے، موجود ہیں سب کو اللہ پاک اس در کی حاضری بھی عطا فرمائے۔ قریب میں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان عالی شان تھا، جہاں آپ نے بچپن گزارا، ایک درخت میں نے دیکھا، سبحان اللہ، اور وہ اس درخت پہ جب گئے نا، حالانکہ وہ درخت جو تھا وہ زعفران کا نہیں تھا، لیکن اس کے ٹاپ پر زعفران اگا ہوا تھا۔ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بکریوں کے ساتھ تشریف لایا کرتے تھے، اپنی سسٹر کے ساتھ جو آپ کی رضائی بہن تھی ان کے ساتھ۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روحانی جسے کہتے ہیں نا ایک معاملہ ہو گیا، تو پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک سفید کلر کا خوبصورت جانور لایا گیا، اور جو کہ یوں سمجھیں کہ خچر سے تھوڑا سا چھوٹا تھا اور گدھے سے تھوڑا سا بڑا تھا۔ اس پر آپ سوار اس پر آپ سوار ہوئے، جسے براق کہا جاتا ہے، اور یہ آپ جب سوار ہوئے اور براق پر آپ نے سواری فرمائی، سبحان اللہ، تو بیت المقدس کی طرف آپ کا سفر روانہ ہوا، سبحان اللہ۔ اور پھر اس پورے سفر کو اگر تفصیل سے کیفیت کے ساتھ مزے لے کے پڑھا جائے نا، اور پھر اشعار بھی ساتھ میں ہو رہے ہوں، تو اس کی کیفیت تو راشد نور بھائی بہت زبردست ہوتی ہے۔ اس دوران پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر آپ نے نماز بھی ادا فرمائی، سبحان اللہ۔ یعنی ایسا روحانی سفر، یہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ کہ ایک تو شب معراج نماز جو ہے وہ ہمیں تحفہ ملا، اور یہی وہ نماز ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں مختلف مقامات پڑھتے رہے، جس میں 3 مقامات کا ذکر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ ایک مقام پر جب پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اتریے اور نماز ادا کر لیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور آپ نے نماز ادا کر لی۔ جب آپ نے نماز ادا کر لی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، آپ جانتے ہیں کون سا مقام ہے؟ پھر خود ہی نے کہا کہ یہ طیبہ ہے، یہ وہ مقام ہے، مدینہ المنورہ ہے، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے، سبحان اللہ۔ یعنی اتنا عالی شان مقام کہ اس مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ پھر اور تھوڑا سا آگے بڑھے، پھر ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بھی نماز ادا فرمائی، اور پھر آپ نے دوبارہ اسی طرح سے عرض کیا کہ معلوم ہے کہ یہ کون سا مقام ہے جہاں آپ نے نماز پڑھی؟ تو خود ہی کہنے لگے کہ آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی، اور یہ طور سینا کون سا مقام ہے جہاں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام فرمائے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک سے کلام کرنے کا اس مقام پر سعادت حاصل ہوئی، سبحانہ، شرف حاصل ہوا۔ اور پھر ایک اور مقام پر تھوڑا سا آگے بڑھے تو تیسرا مقام تھا، اور اسے کہا جاتا ہے بیت لحم۔ اس مقام پر جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور جانتے ہیں کون سا مقام ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگے کہ یہ بیت لحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یعنی اتنے عالی شان سفر میں ابتدا سے لے کر آپ دیکھیں گے نمازوں کا تذکرہ ہے، نمازوں کی اہمیت پر ہمیں ایک جو سمجھے کہ گائیڈ لائن مل رہی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پہلے آسمان کی طرف پہنچے، آپ نے دروازہ کھلوایا، پوچھا کون؟ کہا جبرائیل۔ پھر کہا ساتھ میں کون؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہا کہ ان کو بلایا گیا ہے، تو آپ نے کہا جی ان کو بلایا گیا ہے، مرحبا، خوش آمدید کہا گیا۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، پھر اور اوپر گئے تو دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر اور آگے گئے تیسرے آسمان پہ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر اور آگے آپ تشریف لے کر گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے مرحبا کہا۔ اور پھر ساتویں آسمان پر جب
جب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، اور پھر جب آپ کو تعارف کرایا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ آپ کے والد ماجد ہیں، جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو آپ ان کو سلام کیجئے۔ تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا اور پھر انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ یہ تو ایک مختصراً آپ نے جیسے کہا میں نے ایک بیان کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کا دیدار کی سعادت پائی، پھر وہاں سے تحفہ ملا، بہت سے تحفے ملے جیسے آپ نے تذکرہ کیا، تو اس میں نماز بھی ایک تحفہ ملا۔ جب آپ دوبارہ چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور میری قوم کو میں دیکھ چکا ہوں، آپ کی قوم یہ نہ کر سکے گی، آپ دوبارہ رب کی بارگاہ میں چاہیے۔ آپ نے جا کر عرض کی، کچھ تخفیف ہوئی، 5 کم ہو گئیں، تو یوں آنا جانا لگا رہا۔ اس میں علماء نے بہت سی شانیں بیان کی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ اپنی خواہش تھی کہ یہ رب کا دیدار کرے، میں یہ دیکھ کر آئے تو ان کا دیدار کروں، وہ ایک اپنا الگ سے ایک ماشاءاللہ اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل موسیٰ علیہ السلام بار بار عرض کرتے رہے، میرے آقا جاتے رہے، جب آخر میں 5 رہ گئی تو فرمایا گیا، اس کا مضمون ہے کہ اے محبوب 5 ہیں، پڑھیں گے تو 50 کا ثواب پائیں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ دیدار محبوب کا دیدار ہوتا رہے۔ کیا بات ہے ناصر بھائی۔ دید کا